ہمارے ہاں جب قربانی کا موسم آتا ہے، قربانی کا سیزن آتا ہے، عید کے دن آتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لبرل سیکولر قسم کے لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے آپ واٹر کولر لگا دیں، آپ کسی یتیم کی شادی کروا دیں، آپ کسی غریب کی مدد کر لیں، اتنے لاکھوں جانور آپ ذبح کرتے ہیں، یہ تو جانوروں پہ ظلم ہے، آپ کو جانوروں کا خیال نہیں ہے، اتنے جانوروں کا آپ خون بہا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے ان لوگوں کو جانوروں کے حقوق کا بڑا خیال ہے۔ جانوروں کو کیا، ان کو انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ یہ غزہ میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ انسان کے بچے ہیں یا جانوروں کے بچے ہیں؟ یہ غزہ میں جو شہید ہو رہے ہیں بتائیے۔ فلسطین میں جو بمباری ہو رہی ہے، غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے، جو بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اسرائیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو لبرلزم سیکولرزم کے بادشاہ تو دنیا میں یہ ہیں۔ حتیٰ کہ رفح میں جو خیموں میں جو لوگ پناہ گزین ہیں، جو گھر چھوڑ کر خیموں میں رہ رہے ہیں، ان پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کس چیز کا؟ جانوروں کے حقوق کا۔ اور تف ہے ایسے مسلمان پہ جو ان کے اس بھاشن سے متاثر ہو کے کہتا ہے کہ یار جانوروں پہ ظلم نہ کریں۔ جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، جو حاملہ خواتین کو شہید کر رہا ہے، جو نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہیومینٹی، ہیومنزم، انسانیت، یہ نعرے ہیں۔ آج ایک فیس بک پہ ایک اسرائیلی صحافی ہے، اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی، ایک کتے کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ غزہ میں ہم نے یہ کتا دیکھا، بہت تڑپ رہا تھا اور مرنے والا تھا، اس وقت کی ویڈیو لگائیے، پھر دوبارہ ویڈیو لگائیے کہ ہم نے اس کو ریسکیو کیا، اور اب دیکھیں پھر دوبارہ کی ویڈیو لگائیے کہ اب یہ کتا کتنا ہنسی خوشی کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھیں اسرائیل اتنا جانوروں کے حقوق کا اور انسانیت کا خیال رکھنے والا ملک ہے کہ کتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی اس نے، یہ آج کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کے نیچے اس کو کمنٹ کر کے لکھا کہ آپ معصوم لوگوں کو تو قتل کرتے ہیں، دعویٰ آپ کا ہے ہیومنزم کا، تو پھر آپ اس کو ہیومنزم نہ کہیں، اس کو ڈاگزم کہیں۔ یہ ڈاگزم ہے یا ہیومنزم ہے؟ یہ انسانیت ہے یا کتا پن ہے؟ انسانیت تو یہ ہوتی کہ انسانیت کو بچاتے نا، اور کتا پن یہ ہے کہ کتوں کو بچائیں، وہ بھی انسانیت میں ہی آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کتوں کو بچا رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ انسانیت ہے؟ باپ کو آپ اولڈ ہوم میں جمع کرا کے آتے ہیں، کتے کو گھر میں بیڈ پہ ساتھ سلاتے ہیں، یہ انسانیت ہے؟ یہ کتا پن نہیں ہے؟ بھائی باپ اولڈ ہوم میں اور کتا کہاں پر ہے؟ بیڈ روم میں ساتھ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سفر کرتے ہیں نا مختلف ملکوں کا، کتے کو باقاعدہ اس کا ہر ملک میں کتے کو لے کے جاتے ہیں ساتھ، ہوائی جہاز میں، اس کا الگ پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے پوری امیگریشن ہوتی ہے، پورا حساب کتاب ہے اس کا۔ اور باپ کہاں پر ہے؟ اولڈ ہوم میں۔ اور یہ ہمیں درس دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں کہ اس کا غریب کی شادی کروا دو، یتیم کی شادی کروا دو، جانوروں کا۔ یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے مٹن کھا رہے ہوتے ہیں، کڑھائیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جو مٹن کڑھائی اور چکن کڑھائی اور بیف کنا اور سیخ بوٹی اور چپلی کباب، یہ سارے کیا کدو سے بنتے ہیں کیا؟ کیا خیال ہے؟ یہ چپلی کباب کدو کا بنتا ہے؟ اور مٹن کڑھائی اور سیخ بوٹی اور افغانی بوٹی اور نمکین بوٹی اور فلانا کباب اور یہ کباب اور وہ کباب، یہ سبزیوں سے بنتے ہیں۔ تو یہ جو کڑھائی آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یار یہ بکرے کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ سبزی کھا لیتے ہیں ہم، اور یہ کڑھائی کھانے کے بجائے یتیم کی شادی کیوں نہیں کرواتے؟ بھائی آپ چپلی کباب کھا رہے ہیں، چپلی کباب کھانے میں زیادہ ثواب ہے، یتیم کی شادی کرانے میں ثواب ہے؟ بولیں۔ جب آپ اس وقت کہیں گے وہ یہی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یتیم کی شادی بھی کروانی چاہیے، لیکن گوشت کھانا بھی تو جائز ہے نا اسلام میں، تو اگر گوشت کھا لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ تو جو جائز چیز ہے وہ اس کے لیے تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، جو اسلام کا واجب حکم ہے اس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے۔
اور اعتراض ہو رہا ہے اس لحاظ سے کہ مجھے جناب بہت دکھ درد ہے جانوروں کا، مجھے بہت تکلیف ہے جانوروں کی. تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ کے حکم کے سامنے اس کے سامنے اس طرح کی لاجک، وہ تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا حکم اس کو سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں اگر ان لاجیکل کام تھا نا، وہ یہ تھا کہ انسان اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ ان لاجیکل تھا جو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اللہ کے حکم کے سامنے یہ بھی لاجیکل ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے میں ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل نے فرمایا میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. ہمیں تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے بچوں کو ذبح کریں. اگر یہ حکم دیا ہوتا تو کیا کرتے؟ تب کیا کرتے؟ تو اس لیے اسلام کے کسی حکم پر مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم پر آپ کا رویہ معذرت خواہانہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے حکم پر ہمارا رویہ فخریہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے. ہم جانور عید کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم گائے ذبح کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم بکرے ذبح کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے. یہ اس کی ایک سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اگر دوسرے پہلو کو آپ دیکھیں، وہ پہلو ہمارے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جتنا کاروبار قربانی کی وجہ سے معاشرے میں ہوتا ہے، جتنی پیسے کی سرکولیشن قربانی کی وجہ سے معاشرے میں ہوتی ہے، جتنی معاشی ایکٹیویٹی قربانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اتنی بڑی معاشی ایکٹیویٹی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بھائی جو لوگ مویشی پالتے ہیں دیہاتوں میں، اگر قربانی نہ ہو، اتنی زیادہ رینج میں کوئی ان سے جانور خریدے گا؟ تو اگر نہیں خریدے گا ان کا چولہا جلے گا. پھر یہ جو جانور لا رہے ہیں سوزوکی میں، کوئی لا رہا ہے کوئی لے جا رہا ہے، ان کا کاروبار کس سے وابستہ ہے؟ قربانی سے وابستہ ہے؟ نہیں وابستہ. جو چارے کا کاروبار ہے یہ سارا کس سے وابستہ ہے؟ قربانی سے وابستہ ہے یا نہیں؟ کسائیوں کا جو کاروبار ہے یہ کس سے وابستہ ہے؟ قربانی سے وابستہ ہے. یہ جو لیدر کی پوری انڈسٹری ہے یہ کس سے وابستہ ہے؟ قربانی سے وابستہ ہے. تو ایک قربانی کے عمل سے پتہ نہیں کتنی انڈسٹریاں سرکولیشن میں آ جاتی ہیں، چلنے حرکت میں آ جاتی ہیں. یہ تو اس کی وہ سائیڈ ہے کہ قربانی کے معاشی فائدے کیا ہیں. ہم قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سے معاشی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے معاشی فائدے بھی اتنے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس زاویہ نظر سے دیکھیں تب بھی انسان کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے.